11,000 فٹ بلندی پر رہنے والا جانور جو پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے، کیا قانونی طور پر آپ اس قومی جانور کا شکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مارخور کے شکار کے لیے $1,86,000 ادا کر سکتے ہیں؟ مارخور کا شکار آپ کتنے ڈالر میں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ پہلے انسانوں نے خانہ بدوش طرز زندگی گزاری اور تقریباً 30 لاکھ سال پہلے گوشت کو اپنی خوراک میں شامل کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے حال ہی میں مرنے والے جانوروں اور مردار پر پائے جانے والے لاروا اور کیڑوں کو کھایا۔ بعد میں جب انہوں نے شکار کی تلاش شروع کی تو انہوں نے ابتدائی ہتھیاروں اور حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے شکار کے مختلف طریقے وضع کیے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اپنی سرزمین پر مختلف رنگوں سے نوازا گیا ہے۔ شمال میں آسمان سے اونچی پہاڑی چوٹی سے لے کر جنوب میں بحر ہند کے سنہری ساحلوں تک، یہ زمین خطوں، سطح مرتفع، صحراؤں، خشک اور گلیشیئر پہاڑوں اور آخر میں اس کی بھرپور سبز میدانوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ پاکستان غیر معمولی خوبصورتی کا ملک ہے۔ اس طرح کے مختلف مناظر کے ساتھ پاکستان کو ملک بھر میں مختلف قسم کے جنگلی حیات سے نوازا گیا ہے۔ اس طرح کے جغرافیائی تنوع کی سرزمین کے ساتھ ملک کو جانوروں کی بہترین اور نایاب نسلوں میں سے ایک سے منسوب کیا گیا ہے، جسے مارخور کہتے ہیں۔ اس کے نسل میں مارخور، یوریل اور آئی بیکس نایاب ہیں۔ اسے پاکستان میں طاقت، چستی اور قدرتی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گلگت اور سکردو میں استور مارخور کے نایاب نسل موجود ہیں۔ اس خطے میں سرد موسم ہوتا ہے اور یہ ملک کی نایاب نسلوں کا گھر ہے۔ ہمالیائی آئی بیکس، استور مارخور اور ہمالین بلیو شیپ اس کی کچھ عام مثالیں ہیں۔ استور مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ یہ اپنے مسحور کن انداز اور اس کے بگڑے ہوئے سینگوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ نسل برف یا سردی کو برداشت نہیں کر سکتی اور موسم سرما کے وسط میں موسم بہار کے آخر تک کم اونچائی پر ہجرت کر جاتی ہے۔ مزید یہ کہ مارخور چٹانی پہاڑوں پر پایا جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے لمبا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں شکار کا بہترین موسم ابتدائی موسم بہار ہے، جب آپ موسمی حالات سے لڑنے کے ساتھ ساتھ مناسب حدود میں جانوروں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مارخور کا شکار صرف حکومت کے خصوصی اجازت نامے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مارخور کا شکار برطانوی راج کے دنوں میں ایک مشہور کھیل تھا اور یہ عمل 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رہا۔ 1990 کی دہائی تک مارخور ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور حکومت پاکستان نے شکار پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے بعد سے مارخور کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور ملک میں لگ بھگ 4,000 مارخور موجود ہیں۔ جب آبادی میں بتدریج اضافہ ہوا، پابندی کو آہستہ آہستہ کنٹرول ٹافی شکار سے بدل دیا گیا۔ مارخور شکاریوں کے لیے ایک مقبول انتخاب ہے۔ اکثر شکاری ایبیکس جیسے نسل کے شکار کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمالین مارخور کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ پتھر کے مضبوط پہاڑوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر بھی یہ جانور کم اونچائی پر پائے جاتے ہیں اور طویل سفر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ابتدائی موسم سرما ایسے جانوروں کے شکار کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان ملک بھر میں زیر نگرانی شکار کو فروغ دیتا ہے۔ شکار کے مقاصد کے لیے لائسنس کی بھاری فیس ہوتی ہے اور کافی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ وزارت سیاحت و جنگلی حیات پاکستان میں جنگلی کھیلوں کے شکار کو نظر انداز کرتی ہے اور شکاریوں کو ان کے کھیل کے لیے قانونی اختیار فراہم کرتی ہے۔ زیادہ تر شکار رائفل یا کمان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کے لیے اہم وسائل ہیں، اس لیے حفاظتی مقاصد کے لیے رائفل ہینڈلنگ اور کمان سنبھالنے کی تربیت میں بہت اچھی طرح سے شامل ہونا ضروری ہے۔ بہت سی مختلف تنظیمیں مختلف جانوروں کے شکار کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہیں، جن میں رائفلیں اور کمانیں سنبھالنے کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ پاکستان میں مختلف جانوروں کا زیادہ تر شکار قانونی ہے اور قانونی حیثیت میں جانوروں کے لیے مخصوص ضابطے شامل ہیں۔
ایکٹ 1975 مارخور کا ٹرافی شکار صوبہ خیبر پختونخوا میں ایسے قواعد و ضوابط کے تحت جائز ہے جو خیبر پختونخوا وائلڈ لائف ایکٹ 1975 میں فراہم کیے گئے تھے۔ مارخور اور آئی بیکس کا شکار دوسری صورت میں حکومت کی طرف سے عائد کردہ عام پابندی کے تحت ممنوع ہے۔ پاکستان اور خیبر پختونخوا میں ان کے شکار کی اجازت صرف کمیونٹی مینج کنزرویشن ایریاز میں ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے محکمہ جنگلی حیات نے اکتوبر 2023 کو خطرے سے دوچار 104 مارخور کے لیے ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ نیلام کیے، جس میں استور مارخور کے شکار کے لیے سب سے زیادہ بولی لگائی گئی، جو کہ $1,86,000 تھی۔ نایاب مارخور کو مارنے کے لیے بھاری لائسنس فیس ایک لمبے سینگ والے بکرے کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور یہ برف پوش شمالی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سب سے پہلے 1990 میں جی بی کی وادی نگر میں خطے کی انتظامیہ نے متعارف کرایا تھا، جس نے بین الاقوامی شکاریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس علاقے میں محدود تعداد میں جنگلی جانوروں کو نشانہ بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر ادا کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو بعد میں جی بی کے مختلف علاقوں تک بڑھا دیا گیا۔ ٹرافی کے شکار کو دنیا بھر میں ایک متنازع مشق کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کھیل کے لیے نایاب جانوروں کا شکار کرنا اور ان کے پرزوں کو ٹرافی کے طور پر ظاہر کرنا شامل ہے۔ تحفظ پسندوں کا کہنا ہے کہ شمالی پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ پروگرام غیر قانونی شکار کو روکتا ہے اور مقامی کمیونٹیز کو بااختیار بناتا ہے۔ مارخور عام طور پر 8,000 سے 11,000 فٹ کی بلندی پر پائے جاتے ہیں، لیکن سردیوں کے مہینوں میں یہ 5,000 سے 6,000 فٹ کے درمیان نیچے اتر آتے ہیں۔ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سے حاصل ہونے والی رقم کا 80% مقامی کمیونٹیز کو جاتا ہے جو اسے تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ٹرافی کے شکار کا سیزن 1 نومبر سے شروع ہوتا ہے اور 25 اپریل کو ختم ہو جاتا ہے۔ 2023 اور 24 کے سیزن کے لیے جی بی حکومت نے 4 استور مارخور، 12 نیلی بھیڑوں اور 88 آئی بیکس کے شکار کے اجازت نامے نیلام کیے تھے، جس پر مختلف بولیاں لگائی گئی تھیں۔ مارخور کے شکار کا دوسرا سب سے بڑا اجازت نامہ $1,81,000 میں فروخت ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اجازت نامہ $1,77,000 میں فروخت ہوا اور نیلی بھیڑوں کے لیے 8 بین الاقوامی اجازت نامے بھی نیلام کیے گئے۔ ٹرافی ہنٹنگ میں جس میں استور مارخور کے شکار کے لیے سب سے زیادہ اجازت نامہ $1,86,000 میں فروخت ہوا۔ نیلی بھیڑوں کی بنیادی قیمت $9,000 تھی، تاہم ایک نیلی بھیڑ کی قیمت $26,000 سے $35,000 کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستانی شکاریوں کے لیے نیلی بھیڑوں کے پرمٹ کی سب سے زیادہ قیمت 18 لاکھ روپے یعنی $6,440 تھی۔ آئی بیکس کے شکار کی سب سے زیادہ قیمت 11 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ شکار کے اجازت نامے کے ذریعے جمع ہونے والی رقم کا 80% مقامی کمیونٹیز کو دیا جاتا ہے اور باقی قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے، جبکہ مقامی کمیونٹیز اس رقم کو صحت اور ترقی کے شعبے میں استعمال کرتی ہے۔ وہ طلباء کو اسکالرشپ اور کمیونٹی کے ضرورت مند ممبران کو ایمرجنسی کی صورت میں یا چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے بھی فراہم کرتے ہیں۔ مارخور پہاڑی بکرے کے شکار کے پرمٹ کے لیے بہت زیادہ قیمتوں پر ٹرافی ہنٹنگ کا حالیہ آغاز گلگت بلتستان میں دیہاتیوں کے لیے فوائد اور جانوروں کے لیے بہتر تحفظ کا باعث بنا ہے۔ جی بی میں معقول روزی روٹی کمانے کے ذرائع بہت کم ہیں۔ یہاں ایک تنظیم جو کہ 2012 میں بنائی گئی تھی اور اس میں 3 گاؤں کے ہر گھر سے ایک فرد شامل ہے۔ 6 افراد کی ایک چھوٹی کمیٹی جسے اراکین نے نامزد کیا ہے، جو ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے ذریعے حاصل ہونے والے فنڈز کو سنبھالتی ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ میں صرف بوڑھے نر بکروں کا شکار کیا جاتا ہے اور بکری کی عمر کا تعین اس کے سینگوں، اس کی چال اور جسم سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں لائسنس کے بغیر شکار پر مکمل پابندی عائد ہے۔ خیبر پختونخوا وائلڈ لائف اینڈ بائیو ڈائیورسٹی تحفظ اور انتظام ایکٹ کے تحت اسے جنگلی حیات کا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔
اس ایکٹ کے تحت مارخور کے شکار کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال قید ہے۔ اگرچہ غیر قانونی شکار بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے۔ اس سال کے شروع میں ایک نوجوان نے مارخور کو گولی مارنے اور 2 مشتبہ افراد کے خلاف اس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 2012 میں ایک امریکی خاتون 3 دن ٹھہری لیکن مایوس ہو گئی کیونکہ وہ مارخور کو تلاش کرنے اور گولی مارنے میں ناکام رہی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور امریکی آیا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، لیکن اس خاتون شکاری نے شکار کی فیس کے 1,20,000 امریکی ڈالر ادا کیے۔ شکاری اکثر بکرے کا سر لے کر لاش کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔